جب کسی انسان کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بے شک کسی کے والدین اپنی اولاد کو اپنی ناراضگی ظاہر نہ کریں۔ اگر وہ لوگ اپنی زندگی میں یہ 10 نشانیاں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ والدین ان سے ناراض ہیں اور اللہ پاک ان پر 10 عذاب نازل ہی کرنے ہی والا ہے۔ جب کسی انسان کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، اسے ناراضگی کو زبان پر نہیں لاتے لیکن دل کے اندر کڑتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دل ہی دل میں روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد پر کون سے 10 عذاب نازل فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو والدین اولاد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اولاد کی وجہ سے دکھی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد پر کون سے 10 بڑے عذاب نازل کرتا ہے؟ وہ 10 بڑے عذاب کون کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ایک نافرمان بیٹے کا سبق، آزمودہ واقعہ جو اپنے والدین کو رلاتا تھا، ستاتا تھا، اس بیٹے پر اللہ نے کتنا بڑا اور دردناک عذاب نازل کیا، جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور آپ والدین کو ستانے کا اور پریشان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ محترم ناظرین، کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ سے نہیں کہا، مگر ان کی آنکھوں کی اداسی، ان کے چہرے کی مایوسی اور ان کی خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا؟ کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ وہ آپ سے کھل کر شکوہ تو نہیں کرتے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک طوفان برپا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے خطرناک ناراضگی ہے، وہ ناراضگی جو منہ پر نہ آئے مگر دل میں پلتی رہے، وہ ناراضگی جو الفاظ میں نہ سنی جا سکے مگر اعمال میں محسوس ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ ناراضگی ہے جو زمین پر نہیں عرش پر درج کی جاتی ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کی نافرمانی سے دل ہی دل میں تڑپتے رہیں، پریشان رہیں یا ان کی نیندیں حرام ہو جائیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر وہ اپنے دل میں کسی تکلیف کو چھپا کر رکھیں، اگر ان کی آنکھیں بے بسی کے آنسو بہائیں، اگر وہ اپنے رب کے حضور اپنی اولاد کے ظلم کی شکایت کریں، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کے قہر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا غضب بھی جوش میں آتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان فیصلے بدلنے لگتے ہیں، مگر کیسے؟ یہ وہ راز ہیں جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ جب والدین اپنی اولاد سے دل ہی دل میں ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی اس ناراضگی کو لکھ لیتا ہے اور اس کا بدلہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر والدین انہیں بد دعائیں نہیں دے رہے یا کھل کر اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ والدین کی خاموشی، ناراضگی اللہ کے ہاں سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جب والدین دل ہی دل میں دور رہتے ہیں، روتے ہیں، جب وہ پریشان ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جب وہ اپنی نیندوں میں کمی محسوس کرتے ہیں، جب ان کے چہروں پر اداسی چھا جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے آنسوؤں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ ان آنسوؤں کو دیکھتا ہے، ان کی تکلیف کو نوٹ کرتا ہے اور پھر اس نافرمان اولاد کے لیے ایسا عذاب مقدر کر دیتا ہے جس کا تصور بھی روح کو ہلا کر رکھ دے۔ یہ وہ عذاب ہے جو صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک خاص مقام دیا ہے، اور اگر اب وہ اپنے دل میں اپنی اولاد کے لیے ناراضگی پال لیں تو اللہ تعالیٰ بھی خاموش نہیں رہتا، وہ 10 بڑے عذاب نازل فرماتا ہے، اور جب یہ عذاب کسی پر اترنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ والدین خفا ہو چکے ہیں اور اللہ اپنا فیصلہ صادر کر چکا ہے۔ وہ 10 عذاب کیا ہیں؟ کون سی نشانیاں بتاتی ہیں کہ والدین کی ناراضگی اللہ کے غضب میں بدل چکی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو ہر اولاد کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں بربادی کے رستے کو پہچان سکے اور واپس پلٹ سکے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ایک ایسا لمحہ جب اللہ کے عذاب پر زمین پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب والدین کی بے بسی اور تکلیف آسمان پر درج ہو چکی ہوتی ہے، اور جب نافرمان اولاد کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے بند کیے جانے لگتے ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو کسی بھی زندگی میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ 10 نشانیاں کسی کی زندگی میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ والدین کی ناراضگی اللہ کے قہر میں بدل چکی ہے، اور وہ وقت قریب آ چکا ہے جب اللہ ایسے شخص پر اپنے دردناک عذاب نازل کر دے گا۔ والدین کی ناراض ہونے کی سب سے پہلی نشانی
رزق میں برکت کا ختم ہو جانا۔ رزق وہ چیز ہے جس پر پوری دنیا کا نظام چلتا ہے، اگر اس میں سے برکت اٹھا لی جائے تو انسان کی زندگی تباہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جو شخص والدین کی ناراضگی کا شکار ہوتے ہیں، اس کے رزق میں برکت باقی نہیں رہتی، اور وہ چاہے جتنا بھی کمائیں، چاہے لاکھوں میں کھیلتا ہو، مگر اس کا مال ایسے ضائع ہو جاتا ہے جیسے مٹی میں پانی گر رہا ہو۔ کبھی کسی غلط جگہ پر سرمایہ لگا کر برباد کر دیتا ہے، کبھی بیمار ہو کر ساری کمائی دواخانوں میں لٹا دیتا ہے، اور کبھی چور، دھوکے یا حادثات کی شکل میں اس کا رزق تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں دولت تو آتی ہے مگر وہ سکون اور خوشی نہیں دے پاتی، بلکہ ایک عذاب بن کر ان کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسا شخص لاکھوں محنت کے باوجود بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ہر دروازہ اس پر بند ہونے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ دنیا اس کے خلاف ہو چکی ہے، حالانکہ یہ دنیا نہیں بلکہ والدین کی ناراضگی ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اگر وہ تم سے راضی ہیں تو میں تم پر رحمت نازل کروں گا، اور اگر وہ ناراض ہیں تو میں تمہیں ساری زندگی سے برکت ختم کر دوں گا۔ والدین کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی دل کا سکون چھن جانا۔ ایسا شخص جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، وہ لاکھ کوشش کر لے، لاکھ خوشیاں خریدنے کی کوشش کرے، مگر وہ کبھی دل کی سچی راحت نہیں پا سکتا۔ اس کا دل ہمیشہ بے چین رہے گا، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور ہر وقت ایک انجانی پریشانی میں گھرا رہے گا۔ اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کس چیز کی کمی محسوس کر رہا ہے، مگر حقیقت یہی ہوگی کہ والدین کے دل کی تڑپ اور ان کے آنسو اس کی زندگی کو بے سکون کر چکے ہیں، اور یہی وہ عذاب ہے جو نظر نہیں آتا مگر سب سے زیادہ تباہ کن ہو جاتا ہے۔ وہ شخص ہنستا بھی ہوگا، محفلوں میں بیٹھے گا بھی، کہکے بھی لگائے گا، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک خوف، ایک پریشانی اور ایک ناقابل بیان بے چینی پل رہی ہوگی، اور یہ وہ عذاب ہے جس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ بیمار اللہ نے خود نازل کی ہوتی ہے، اور اس کا حل صرف والدین کی خوشندی میں ہے۔ والدین کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی عزت خاک میں مل جانا۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے جتنی بھی عزت والا ہو، جتنی بھی بڑی کرسی پر بیٹھا ہو، جتنے بھی بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہو، مگر جب اللہ فیصلہ کرتا ہے اس کی بے عزتی کرنی ہے تو پھر وہ ذلت کے ایسے دروازے سے داخل ہوتی ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی لوگوں کے طعنے اس نے چبھنے لگتے ہیں، کبھی معاشرہ اس پر ہنسنے لگتا ہے، اور کبھی اس کے قریبی لوگ ہی اس کی عزت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ والدین کی ناراضگی کی سب سے بڑی سزا یہ بھی ہے کہ اولاد اپنی عزت کو بچانے کے لیے جتنا بھی ہاتھ پاؤں مارے، جتنی بھی وضاحتیں دیں، جتنا بھی خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں، مگر دنیا اسے عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے درمیان ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ والدین کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے اور وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہو۔ وہ چاہے جتنا بھی روئے، چاہے مسجدوں میں سجدے کرے، چاہے کعبے کے سامنے گڑ گڑائے، مگر اس کی دعائیں عرش سے لوٹا دی جاتی ہیں۔ یہ وہ عذاب ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن جب انسان کی دعائیں مسترد کر دی جائیں تو اس کی زندگی میں کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہو سکتی، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین اپنے دل میں کسی بھی لمحے اس کی نافرمانی کا دکھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی والدہ اس سے ناراض ہو، اللہ اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ والدین کے ناراض ہونے کی پانچویں نشانی اپنی ہی اولاد کا نافرمان بن جانا۔ یہ دنیا مفاقات عمل ہے۔ جو شخص خود اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ زندگی میں جتنی بھی دولت کما لے، جتنی بھی کامیابی حاصل کر لے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اس کی اپنی اولاد اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ وہ خود تکلیف میں ہوگا اور اس کی اولاد اس کی عزت نہیں کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ یہی اللہ کا قانون ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خود رو کر کہتے ہیں، میری اولاد میری عزت نہیں کرتی، میرا کہا نہیں مانتی، میری بے عزتی کرتی ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ والدین کے ناراض ہونے کی چھٹی نشانی ہر کام میں ناکامی اور قسمت کے دروازہ
بند ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں، ہر راستہ آزماتے ہیں، ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ناکام رہتے ہیں؟ جو کاروبار کرتے ہیں مگر خسارہ ہی خسارہ، نوکری تلاش کرتے ہیں مگر دروازے بند، رشتہ دیکھتے ہیں مگر ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان سے دل میں ناراض ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کی قسمت کا دروازہ بند کر دیا ہوتا ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جو انسان کی پوری زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص ہر وقت کسی نادیدہ رکاوٹ کا شکار رہتا ہے، جیسے اس پر کوئی اندیکھی زنجیر ڈال دی گئی ہو۔ وہ جتنا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی ناکامی اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی قسمت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ والدین کے ناراض ہونے کی 7ویں نشانی لوگوں کی نظروں میں گر جانا اور ذلت مقدر بن جانا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہیں لگا کہ لوگ تمہاری عزت نہیں کر رہے، تمہاری بات کو اہمیت نہیں دے رہے، جہاں بھی جاتے ہو تمہیں بے وقت سمجھا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو جان لو کہ یہ وہ وقت ہے جب والدین کی ناراضگی تمہاری عزت کو خاک میں ملا چکی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس کے والدین اس سے راضی ہوں، اللہ اس کی عزت آسمانوں پر بلند کر دیتا ہے، اور جس کے والدین ناراض ہوں اس کی عزت زمین پر رون دی جاتی ہے۔ ایسا شخص لاکھ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے، لاکھ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، لیکن کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اس کے اپنے ہی اس سے نظر انداز کرنے لگتے ہیں، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بے حیثیت اور بے قیمت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا تمہیں نظر انداز کر رہی ہے، تمہاری عزت نہیں کر رہی، تو فوراً والدین کے پاس جاؤ، ان کے قدموں کو چومو اور ان کی رضا حاصل کرو، ورنہ اللہ کا یہ عذاب تمہاری آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ والدین کے ناراض ہونے کی 8ویں نشانی زندگی میں ہر وقت بے سکونی اور ذہنی دباؤ رہنا۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ وہ چاہے محلوں میں رہنے، عیش و عشرت کی زندگی گزارے، ہر سہولت حاصل کرے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی بے چینی، ایک انجانا سا خوف، ایک عجیب سا دباؤ رہتا ہے۔ وہ ہنستا بھی ہے، خوشی منانے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر اندر سے وہ ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور بے قرار ہوتا ہے۔ یہ عذاب سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ ظاہری نہیں بلکہ اندرونی عذاب بن جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ پاتا ہے کہ اس کی بے چینی کی وجہ کیا ہے اور وہ کیوں ہر وقت دباؤ میں رہتا ہے، وہ کیوں ہر لمحہ اداس رہتا ہے۔ حالانکہ اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ والدین کی آگ کی ناراضگی اس کے دل کو جلا رہی ہوتی ہے، اور جب تک والدین کو ناراض نہ کرے یہ آگ نہیں بجھتی۔ والدین کے ناراض ہونے کی 9ویں نشانی موت کے وقت سختی اور عذاب کی تکلیف۔ کیا تم نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مرتے وقت شدید تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، جنہیں مرتے وقت شدید اذیت اٹھانی پڑتی ہے؟ ان کے چہرے پر خوف، ان کی آنکھوں میں وحشت اور ان کی زبان پر بے چینی کے الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کی ناراضگی کو ان کے لیے موت کے وقت عذاب بنا دیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی روح بڑی تکلیف کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ فرشتے انہیں عذاب کی خبر سناتے ہیں اور ان کے لیے مرنے کا ہر لمحہ ایک قیامت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے والدین اس سے ناراض ہوں اس کے لیے موت کے وقت شدید سختی ہوتی ہے۔ والدین کے ناراض ہونے کی 10ویں نشانی آخرت میں جہنم کی وعید۔ یہ سب عذاب تو دنیا میں ہیں، لیکن آخرت میں والدین کی ناراضگی کا سب سے بڑا انجام جہنم ہے۔ نافرمان اولاد کے لیے آخرت میں کوئی بخشش نہیں۔ اگر والدین نے معاف نہ کیا ہو تو قیامت کے دن سب اپنی بخشش کی امید کر رہے ہوں گے، تب نافرمان اولاد کے لیے دروازے بند کیے جا چکے ہوں گے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن والدین کو دیکھ کر چیخیں گے، ان کے قدموں میں گریں گے، ان سے فریاد کریں گے ہمیں معاف کر دو، مگر وہاں وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ وہ انجام ہے جس سے بچنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو اسے فوراً ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کے قدموں کو چومنا چاہیے، ان سے معافی مانگنی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، ورنہ اللہ کے یہ 10 عذاب اس کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔